السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 14 مرکزی موضوع بنی اسرائیل ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں اور پہلے حصے کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، جن میں سے دوسرا ضمنی موضوع ہے کرتوت۔ یہ بنی اسرائیل کے کرتوت تھے۔ اچھا، یہ ہر غلط قوم کے یہی کرتوت ہوتے ہیں، اسی طرح کے کرتوت ہوتے ہیں، تو ہم نے اس سے نصیحت لینی ہے، کہیں یہ خرابیاں ہم میں تو نہیں ہیں۔ پہلا ہے جی آیت نمبر 21، 112، 181، 183۔ بار بار اللہ نے 4 دفعہ سورہ میں کہا ہے، سورہ بقرہ میں بار بار ہے، اور جگہ بار بار ہے۔ ناحق انبیاء علیہ السلام اور اہل انصاف کو قتل کرتے تھے۔ جو حق بات کرتا تھا اسے قتل ہی کر دو، بات ہی ختم کرو، خود بتا نہیں بننا، اس کو ختم کر دینا۔ تو یہ ہمیشہ سے رہی ہے اس کی چیز کہ ٹھیک بات سننے کے بجائے دوسروں کو مارو۔ تو یہ اس آیت میں دیکھیں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے تھے انصاف کا، تو انہیں خوشخبری سنا دو عذاب دردناک۔ ان کو ایسا عذاب دردناک ہونا کہ اللہ نے اس سے بھی ان کے لیے بشارت کیا، فبشرہم۔ تو یہ عذاب کی اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ کر لو جو کرنا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہے۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 پیغمبروں کو ایک ہی دن صبح کے وقت کرے، 43 کو۔ یہ کام بنی اسرائیل کی علماء حکومت کے ساتھ ملی بھگت سے سر انجام دیتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو حکومت کے ذریعہ سولی چڑھانے کی مضبوط کوشش کی۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ۔ جب یہ لوگ اتنے انبیاء کو قتل کر چکے تو ان کے متبعین اور اللہ سے ڈرنے والوں نے ان کی مضموم کاموں پر احتجاج کیا کہ کیا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ ان صالحین میں سے بھی 170 سرکردہ آدمیوں کو اسی شام قتل کر دیا۔ 43 صبح اتارے تو 170 شام کو۔ تو اس طرح سے جو صحیح بات کرتا تھا اسے قتل کر دیتے۔ دوسرا یہ سچ اور جھوٹ ملا کر بات کرنے والے اور حق چھپانے والے لوگ ہیں، یہ حق بھی چھپاتے ہیں، اور اسی یہی کوشش شاید میں اللہ نے بڑا واضح کہا ہے کہ یہ حق کو چھپاتے ہیں۔ اہل کتاب کیوں ملاتے ہو؟ تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، حق اور باطل کو پہلے ملاتے ہو اور پھر چھپاتے ہو سچی بات کو، اور وتم تعلمون، تو تم جانتے بھی ہو۔ تو جب حق اور باطل ملے تو سارا باطل ہو جاتا ہے۔ ان کی یہی وتیرہ تھا۔ یہود مسلمانوں سے حسد اور عناد کے سلسلہ میں ان کی کرتوتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی پہلی کوشش تھی کہ کسی طرح چند مسلمانوں کو یہودی بنا لیا جائے تو وہ اس اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری کوشش یہ کرتے تھے کہ تورات میں سے وہ آیات جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے انہیں چھپا لیا جائے، اور اس سلسلہ میں مکر و فریب اور کتمان حق سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ حق کو چھپا لینا ہے، ماننا ہی نہیں، وہ بات کرنی نہیں۔ اس کے بعد یہ 78 نمبر آیت میں سے بات مروڑ کر بات کرتے اور دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، بات کو ایسے کرنی جیسے یہ کلام اللہ ہے۔ اور چوتھا بھی اسی میں سے کہ خود سچتا باتیں اللہ تعالیٰ کی ذمہ لگانے والے لوگ ہیں، باتیں اس طرح سے کرنی ہے جیسے یہ سب سچ ہے حق ہے، ایسے زبان کو بدل کے۔ یہود کے بات ایک چال بات یہ بھی کرتے تھے، کتاب اللہ کی آیات کے ساتھ اپنے الفاظ بھی شامل کر دیتے تھے، اور یہی کام آج کل ہم مسلمان کر رہے ہیں، اور قرآن کے ترجموں کے ذریعے بھی یہ کچھ کر رہے ہیں کہ مرضی کے لفظ ترجمہ ہوتا ہی نہیں جائے میں جو لفظ اپنی طرف سے گھسیٹ دیتے ہیں بیچ میں۔ اور پھر پانچواں یہ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد جی 112 میں ہے چھٹا نقطہ، نافرمانی کرتے ہیں اور اس نافرمانی میں تمام حدیں توڑ دیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم تو نافرمانی نہیں کرتے، کیا ہم حدود کے اندر ہے؟ ساتواں جی احکام الہی سے اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کرتا ہے اس سے پہلے ہی کرنا، ماننا ہی نہ۔ اس میں 188 میں 8واں 9واں نقطہ، اپنے غلط مال پر خوش ہونے والے لوگ ہیں اور غلط کام کر کے بھی تعریف کی متمنی ہے کہ کیا ہم نے کمال کر دیا ہے۔ یہ نہیں ان کی خوش فہمی اور خود فریبی ہوتی ہے۔ یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے حق بات کو چھپاتے اور غلط بات بتاتے، اور پھر سمجھتے کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بھی بتا دی اور حق بھی چھپا دی ہے۔ اسی طرح منافقین بھی جہاز سے پیچھے رہ جاتے اور اپنے اس فعل پر خوش ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھا کر طرح طرح کے بہانے بناتے اور اسی پر خوش ہوتے۔ اس طرح جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سنیں تو لوگ کہیں جی بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے پاس ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ 9واں نقطہ، غلط کام کر کے تاریخ کے متبنی، یہ ہمیں بھی یہی آتے ہیں، ہم نے انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ 183 آیت میں 10واں 11واں نقطہ ہے، انبیاء پر ایمان لانے کے لیے خود ساختہ شرائط بتاتے ہیں اور اپنی شرائط پورے ہونے کے باوجود انبیاء پر ایمان نہیں لاتے۔ 183 میں یہ بڑی کلیئر بات کی ہے جو یہاں پر یہودیوں کا یہ کھولنے جھوٹ اور لات بتان ہے کہ تورات یا کسی دوسری کتاب میں کہیں مذکور نہیں کہ جو آتشی قربانی کا معجزہ پیش نہ کرے وہ نبی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کوئی نبی وہ ہے جو کرے کہ قربانی رکھے اور آگ اس کو کھا لے، جس کو نہیں کہتے وہ نبی نہیں ہے۔ اللہ نے بعض انبیاء کو یہ معجزہ دیا جن میں سے الیاس علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، علیہ السلام شامل ہے۔
لیکن یہود نے یہ نشانی دیکھنے کے باوجود یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. حضرت الیاس علیہ السلام سینہ میں پناہ گزین ہوئے. اس آیت میں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی کئی انبیاء تھے جنہیں یہ معجزہ بھی ملا اور یہود نے انہیں قتل کیا. اور یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی یہ بہتان طور عذر گڑا کہ جناب آپ قربانی آپ کی آ کے تو آپ نے کھاتی آپ خود ہی کھا جاتے ہیں اس کو, تو یہ ایک بہانہ ہے ان کا. تو یہ سوچ میں یہ آیا. اور پھر بار بار نقطہ ہے جی 184 میں سے کہ رسولوں کو باوجود واضح نشانیوں اور سیغوں کے وشے جھٹلایا گیا. تو یہ ماننے کے باوجود نہ ماننا. اور چاہے ایک چیز سمجھ لیں, ہمارا جو اس میں وطیرہ ہے کہ ہم مانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مانتے ہیں باقی لیکن جب عمل نہیں کرتے تو عمل نہ کرنا جھٹلانا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.